اس کے بعد روایت جو ہے 45 نمبر حدیث، جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح وهو بمکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح یعنی جس سال میں مکہ فتح ہوا اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تب سنے، یقول کہتے ہوئے ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر، کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے خمر کو بیچنے سے حرام کر دیا، خمر کو بیچنا حرام کر دیا۔ خمر کہتے ہیں اس چیز کو، ہر اس چیز کو، الخمر ما یخمر العقل، الخمر ما یخمر العقل، خمر وہ ہے جو عقل میں پردہ ڈال دیتی، یعنی عقل جس سے بیمار ہو جاتا ہے آدمی، جو ہے عقل کام نہیں کرتا ہے، تو یہ خمر ہے۔ تو کیا کہتے ہیں ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر، اللہ اور اس کے رسول جو ہے خمر کو بیچنا حرام کر دیے ہیں، شراب کو بیچنا حرام کر دیے، چاہے جیسے بھی بیچے، کوئی اور رنگ میں بیچے یا لیبل لگا کر کے بیچے یا کوئی اور نام دے کر کے بیچے، حرام ہے۔ والمیتۃ، دوسری چیز کیا کہتے ہیں؟ میتۃ، مردار جو ہے اس کو بھی بیچنا حرام ہے۔ کوئی جانور ہے جیسے گائے ہے، پہلے مر گئی ہے اس کے بعد ذبح کر کے بیچتا ہے، یہ حرام ہے۔ والخنزیر، اور کیا ہے؟ سور کو بیچنا، وہ زندہ ہو یا مردار ہو، اس کو بیچنا حرام ہے۔ اور دوسری بات کہتے ہیں کیا ہے؟ والاصنام، والاصنام، اور کیا کہتے ہیں؟ بت جو ہے اس کو بھی بیچنا حرام ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اب یہاں سب کچھ آ جاتا ہے اس چیز میں، جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہم کپڑا بیچتے ہیں اس میں جو ہے کچھ یعنی غیر مسلمانوں کا یہ ہے، تو کیا اس کو بیچا جائے گا یا نہیں بیچا جائے گا؟ تو اسی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں بیچا جائے گا۔ ویسے کوئی لوگ مورتی بیچتے ہیں غیر مسلمانوں کے، تو وہ بھی نہیں بیچے جائے گا، وہ بھی حرام ہے۔ فقیل یا رسول اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیت شحوم المیتہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے مردار حرام ہے، جو پہلے ہی مر گیا ہے، بغیر اس کو ذبح کیے مر گیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اس کے بارے میں بتلایا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ میتہ جو ہے تمہارے اوپر حرام ہے، جو مر گیا ہے بغیر اس کو ذبح کیے مر گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے والمنخنقۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع، ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ چپ کر کے مر گیا، دیوار گر گیا تو مر گیا، یا پھر کہیں سے گر کر کے، یا پھر ڈوب کر کے مر گیا، یا پھر ہو سکتا ہے کوئی جانور آگے کھا لیا۔ مردار کی کتنی بھی صورت ہے اللہ تعالیٰ بیان کر دیا اس کو، کوئی بھی صورت ہو، اگر مر گیا یا پھر بیماری ہو کر کے مر گیا، کوئی بھی صورت ہے، تو کوئی بھی اگر صورت ہے، اگر مر گیا ہے تو اس کو بیچنا حرام ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ، ٹھیک ہے بیچنا حرام ہے۔ ارائیت شحوم المیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس کا جو چربی ہے یا پھر اس کا جو چمڑا ہے، کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ھذا ارائیت شحوم المیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُتْلَى بِهَا السُّفُنُ، اب اس کا جو فائدہ گناتے ہیں، کیا کام کریں گے اس سے، یہ گناتے ہیں، کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يُتْلَى بِهَا السُّفُنُ، کیا ہے وہ ناؤ میں کام آتا ہے، ناؤ میں، یعنی اس کی جو چربی ہوتی ہے اس کو جما دیں گے، ٹھیک ہے، اب جمع کر کے اس کو ایک ایسا یعنی ویکس ٹائپ کا بنا دیتے ہیں، ایک موٹا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو لکڑی میں لگاتے ہیں، اب لکڑی ڈوبے گی نہیں، اب لکڑی ڈوبے گی نہیں، ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّهُ يُتْلَى بِهَا السُّفُنُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو ہے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ناؤ میں لگا دیتے ہیں تاکہ وہ ڈوبے نہیں،
اور کیا کہتے ہیں وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، اور کیا ہے بہت سارے چمڑے میں ہم لوگ جو ہے اس سے یعنی یا تو رنگتے ہیں اس کو، یا تو کسی چمڑے کو اچھے یعنی کپڑے کو اچھے کرنے کے لیے یا چمڑے کو اچھے کر کے زیادہ دن تک ٹکانے کے لیے لگا دیتے ہیں، تب وہ جو ہے زیادہ دن تک ٹکتی ہے۔ وَيَسْتَسْبِحُ بِهَا النَّاسُ، اور کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَيَسْتَسْبِحُ بِهَا النَّاسُ، اور لوگ جو ہے اس سے صبح کرتے ہیں، یعنی اس سے چراغ جلاتے ہیں۔ رات میں چراغ جو ہے اسی کا کام آتا ہے، چربی کا کیا کرے گا تیل بنا لے گا اور اس سے جو ہے چراغ جلاتا تھا، تو کیا ہے اسی کو لگا دیتا ہے اور صبح صبح اٹھ کر کے اس کو بند کر دے گا، تو وَيَسْتَسْبِحُ بِهَا النَّاسُ، تو لوگوں کے بھی کام میں آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا ہوا حرام، کیا ہے وہ حرام ہے، نہیں وہ حرام ہے، اتنا کچھ فائدہ بھی ہے پھر بھی جو مردار کا یہ ہے چمڑا یا پھر اس کا یہ جو ہے حرام ہے۔ اچھا علماء لوگ اس میں اختلاف کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ حرام یہ حرام ہے، تو اس سے کیا حرام مراد ہے؟ اس کو بیچنا حرام ہے یہ مراد ہے، یا اس سے فائدہ اٹھانا یہ حرام ہے؟ تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، جمہور یہ کہتے ہیں کہ اس سے کچھ رقم کا بھی فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ، یہ لوگ دونوں جو ہے یہ لوگ دونوں کہتے ہیں نہیں، یہاں بیع مراد ہے، خرید و فروخت مراد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیع سے منع فرمائے ہیں، خرید و فروخت سے منع فرمائے ہیں، تو وہی حرام ہے۔ اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہے، جیسے دلیل دیتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جیسے آپ کے پاس گائے ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی اور یہ ہے جانور ہے، مر گیا، وہ مارے نہیں آپ یا خریدے نہیں کسی سے، لیے نہیں کسی سے، مر گیا، کیا کیجیے گا؟ اس کا جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا تو استعمال کر سکتے ہیں، اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کو جتنا بھی وہ استعمال ہو سکے، چاہے اس کا تیل بنائے یا چربی کا استعمال کرے، اس کا تو کر سکتے ہیں۔ یہی لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ خریدا نہیں ہے بندہ، یہی نہ ہی کسی سے لیا ہے، بلکہ اسی کے پاس تھا، اس کا کوئی جانور تھا، بیمار ہو کر کے مر گیا، تو تب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ شیخ الاسلام ابن القیم کا بھی یہی رائے ہے۔ ثم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عند ذالک، اس وقت میں قاتل اللہ الیہود، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہودوں سے قتل و قتال کرے، ان کو مار ڈالے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہلاک و برباد کر دے یہودوں کو۔ کیا کیے؟ ان اللہ حرم علیہم الشحوم، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کیا کر دیے؟ شحوم کو حرام کر دیے، علیہ السلام، شحوم کو جو ہے حرام کر دیے، چمڑے کو حرام کر دیے یا اس کی چربی کو حرام کر دیے۔ تو کیا کیے وہ لوگ؟ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ تو اس کو یہ کو حرام کیے ہیں نا، اس کے یہ چربی اور اس کے چمڑے کو حرام کیے ہیں نا، چربی کو حرام کیے، تو ہم لوگ کیا ہے فَأَجْمَلُوا، کیا ہے اب اس کو جو ہے اچھا کرنے لگ گئے، اب اس کو جو ہے طرح طرح کا یہ جو ہے چیز دے کر کے اچھا کرنے لگ گئے۔ فَأَجْمَلُوهُ، کیا ہے اس کو اچھا بنائے، بہت اچھا بنائے، نام دے کر کے، لیبل چپکا کر کے، الگ الگ طرح کا یہ ملا کر کے اس کو جو ہے نیا بنائے، اور کیا ہے ثم باعوا، پھر اس کو بیچنا شروع کیے۔ ایسا نہیں بیچے، اللہ تعالیٰ حرام کیے تو وہ لوگ کو معلوم ہے حرام کیے، لیکن کیا ہے اس کو شکل بدل دیے، اس کو پورا شکل بدل دیے۔ کیا ہے اب اس کو کیا ہے چربی نہیں کہا جائے گا، تیل ہے بھائی، چربی منع کیے اللہ تعالیٰ، تیل تو منع نہیں کیے، یا دوسرے چیز تو منع نہیں کیے، کریم منع نہیں کیے، تو طرح طرح کا چیز بنا کر کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کہہ سکتے ہیں، تو ثم باعوه، اس کو بیچنا شروع کر دیے، اور کیا ہے فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ، اور اسی کا جو کمائی کھانے لگ گئے، اسی کا کمائی کھانے لگ گئے۔ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اسی وجہ سے ان کو لعنت دیے، اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، داؤد علیہ السلام کے منہ سے بھی ان لوگوں کو لعنت پڑی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے
منہ سے بھی ان کو لعنت پڑی. کیوں؟ کیونکہ جو ہے یہ لوگ اپنے آپ سے جو ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جس چیز کو حرام کر دیتے اس کو حلال کر دے. اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو لعنت دیے اور بہت جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک و برباد کیے، بہت طرح طرح کے عذاب ان پر نازل کیے.